یعنی وہ انسان کتنی بدقسمت ہے، وہ انسان کتنا ختم ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر سکا، اللہ کے سامنے قرآن پاک تلاوت نہ کر سکا۔ وہ انسان کتنا بدقسمت ہے جو اللہ کے حبیب خود کو بددعا دے رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ملا، تم نے حیوانوں کی طرح غیر مسلمانوں کی طرح کھاتا پیتا رہا، تراویح چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، سحری کے مقدس لمحات تم نے چھوڑ دیا، تراویح کے لمحات جو ہوتی تھی سکین نازل ہوتی تھی، جو فرض نماز دعا ہوتی تھی، نفل نماز دعا ہوتی تھی، یہ تمام انوارات برکات تم چھوڑ دیا ہے، ایسا انسان علاق برباد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزاز، اللہ جل جلالہ اما نوالو کے بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں، محبوب جگہ میں اور تمام مہینوں کا سردار، تمام دنوں کا افضل عظیم دین رمضان مقدس میں آنے کے، بیٹھنے کی اور اس جیسے احکار کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کہنے اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسے الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور ان تمام باتوں کو آپ حضرات کو، سننے والوں کو اور خاص مجھے بھی عمل پیرا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو باخو معلوم ہے جس مہینے میں ہم اور آپ وقت گزار رہے ہیں، جس مہینے میں ہمارا آپ کا چلنا پھرنا ہو رہا ہے، اس مہینے کا نام ماہ رمضان ہے، رمضان مبارک ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس میں ایک قرآن پاک جو میں نے خطبہ کے بعد غالباً 3 جمعہ سے کسی طرح بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں سمجھا سکوں، وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایمانداروں کو مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم پر رمضان روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ لعلکم تتقون، اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرما دیا کہ روزہ اگر کوئی رکھے گا، انسان کے اندر جو سب سے بہترین کوالٹی، جو انسان کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے، وہ پرہیزگاری ہے، متقی۔ اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اللہ سے لو لگانے والا بن جائے۔ متقی کی جو بہت ساری تفصیلات ہوئی ہیں، لیکن ایک متقی یہ بھی ہے کہ آج
مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں متقی وہ بھی انسان ہے جو گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ تو انسان کے تصور کے باہر ہے بالکل کہ رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو یا کسی عذر سے روزہ نار بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے ذہن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ناممکن۔ اس مسلمان کے شان کے بالکل خلاف ہے، اس روزہ دار کے شان کے بالکل خلاف ہے۔ رمضان مقدس کا مہینہ ملا، مبارک مہینہ مل گیا، اس کو مقصد کے لمحات مل گئی، دعا کے قبولات کی گھڑی مل گئی، اور اللہ تبارک کا روزہ جیسے مقدس عبادت عطا فرما دیا، پھر بھی وہ انسان گناہ کر لے، مشکل چیز۔ ہاں، لیکن اگر وہ انسان اگر گناہوں سے بچ لیتا ہے، یہ بہت بڑا نیکی عمل ہے، کیونکہ گناہ کرنا یہ گناہ ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، کیونکہ انہوں نے گناہ کیا نہیں، نہ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ ایک تو نیکی کرنا نیکی ہے، اس چھوٹے سے مثال ہے، حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز بتایا گیا، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کرنا ایک تو انسان کی ضرورت چیز ہے، انسان رب کے سامنے ہاتھ جڑا کر جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، یہ تو انسان اپنی خواہشات ظاہر کرتا ہے، اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن دعا جیسے ضرورت چیز ہے، دعا بھی ایک عبادت میں شامل کیا ہے۔ جو مانگ رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، لیکن دعا کرنا ایک عبادت ہے، ثواب ہے، نیکی عمل ہے۔ رمضان کے مہینے میں دو عمل یہ ہے، نمبر ایک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور نمبر دو دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ عمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز، دوسری چیز، رمضان کے مہینے میں ایک حدیث کے خلاصہ کر کے انشاءاللہ تعالی اصل مقصد پر آتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ ایسا لمحات ہمارے اور آپ کی اس جمعہ کے جو گھڑیاں ہیں اس پر ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک پوائنٹ کے بعد ہم اور آپ گوشت گزار کر لے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے آئے، مسجد نبوی پر آنے کے بعد تمام صحابہ کرام کو حکم فرمائے کہ سامنے آ جاؤ، تشریف سامنے لے جاؤ۔ جیسے کہ جمعہ آ جائیے بھائی، سامنے اشارہ کر رہا ہوں، وہی اشارہ کر رہے ہیں بھائی، آگے آ جائیے، آگے خالی ہے تو آگے اور تشہد طرح بیٹھنے کی کوشش کیجیے، خالی جگہ اس کو پور کر لیں تاکہ پیچھے مانے دقت نہ۔ تو آپ عزت و سلام صحابہ کرام کو بلا رہے سامنے، اور سامنے بلانے کے بعد تمام صحابہ کرام سامنے تشریف ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے ممبر پر، جس کو ہمارا آپ کے زبان میں سیڑھی کہا جاتا ہے، جو غیر مناسب الفاظ کو ممبر کہا جاتا ہے، تو ممبر پہ پہلے ممبر پہ قدم مبارک تھا تو آپ عزت و سلام فرماتے آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرماتے آمین۔ کیا فرمائے پھر؟ ادھر بولیے، ادھر دیکھیے، ادھر چھوڑیے، پھر کیا فرمائے؟ دوسرے قدم پر آمین فرمایا۔ تیسرے ممبر قدم مبارک تشریف لے گئے تو پھر فرمایا آمین، 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ، یاد کر لیجیے گا سبق، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین اس پر چونک گئے، اور دل میں سوال پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کبھی اس طرح عمل کبھی نہیں ہوا ہے، یہ عمل کیوں فرمائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے، نماز سے فارغ ہو گئے، ایک صحابی ہمت کر کے آپ علیہ السلام سے دریافت کر، یا رسول اللہ، ہم نے ایک آج عمل دیکھا جو کبھی ہم نے نہیں سنا، نہ کبھی دیکھا۔ کیا عمل؟ کہ آپ نے جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو 3 دفعہ آمین فرمائے۔ کیا معذرہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کی بہت بڑی مثال ہے، وہی چیز کی تفسیر ہوگی جو لعلکم تتقون کے پرہیزگار بنے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے قدم پر میں جو پہلے قدم مبارک رکھتا پہلے منبر پر تو آمین کہا، جبریل علیہ السلام مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود نہ بھیجتا۔
کیا نہ بھیجتا ہو؟ نبی کا نام آئے اور درود نہ پڑھتا ہو، وہ شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ڈوب کے مر جائے۔ اس کا ہم اور اپنے زبان میں اگر بات کی جائے، دوسری منبر پر قدم مبارک رکھ کے تو جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کا والدین بوڑھا پہنچ گیا ہو، کس پر؟ بوڑھا ہو چکا ہو، اور وہ اپنے والدین کا فرما برداری نہ ہو کر خدمت نہ کرے، وہ بھی اولاد، وہ بھی بال بچہ ہلاک ہو، یعنی اپنے والدین کا فرما برداری خدمت کر جنت نہ کما سکتا ہو، جنت حاصل نہ کر سکتا ہو، وہ بھی انسان ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ جبریل علیہ السلام دعا فرما رہے، رسول اللہ نے آمین فرمایا۔ تیسرا جو ہمارے آج کے اس جمعہ کے محفل سے لے جانے کے پوائنٹ کی بات، تیسرے منبر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک تشریف لے جاتے تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ ملا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی گناہوں کو معافی نہ کر سکا، اپنی گناہوں کو نہیں مٹا سکا اور اپنی مقصد نہیں کر سکا۔ اللہ، یعنی وہ انسان کتنی بد قسمت ہے، وہ انسان کتنا ختم ہے کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر سکا، اللہ کے سامنے قرآن پاک تلاوت نہ کر سکا۔ وہ انسان کتنا بد قسمت ہے جو اللہ کے حبیب خود کو بددعا دے رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ملا، تم نے حیوانوں کی طرح، غیر مسلمانوں کی طرح کھاتا پیتا رہا، تراویح چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، سحری کے مقدس لمحات کو چھوڑ دیا، تراویح کے لمحات جو ہوتی تھی سکین نازل ہوتی تھی، جو فرض نماز دعا ہوتی تھی، نفل نماز دعا ہوتی تھی، یہ تمام انوارات برکات چھوڑ دیا ہے۔ ایسا انسان ہلاک برباد ہو، کس وقت کے لیے؟ رمضان مقدس کے لیے۔ اور ہر ایک مسلمان کے انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ رمضان مہینہ ہو اور ہم سے نماز قضا ہو جائے، رمضان مہینہ ہو اور تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، رمضان مہینہ ہو اور میں بے روزے سے رہوں، مسلمان کے شان کے بالکل خلاف، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی۔ رمضان ملا اور ہمارا قدم مسجد نہ بڑھے، رمضان ملا ہمارا قدم بازار کی طرف، کھیت کھلیان کی طرف، دکانوں کی طرف اور دیگر چیزوں پر 24 گھنٹہ پار کر دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ تیرے گناہ کو مٹا دوں گا، اس کو چھوڑ کر اگر دوسرے جائیں گے تو اللہ کے حبیب پہ جو فرمان آیا، جو بددعا صاف لفظوں میں، وہ اس مسلمان کے حق میں بالکل صحیح۔ اور یہ بھی باتیں نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آمین فرمائے، نہیں، بلکہ جبریل علیہ السلام کا یہ بددعا، اور جبریل علیہ السلام نے خود فرمایا یا رسول اللہ آپ آمین فرمائیے، یعنی جبریل کا بددعا نمبر 1، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنا اور جبریل کے التجا پر، ریکویسٹ پر کہنا کہ آمین کہیے، اس بددعا کو اور مضبوط بنا دیتا۔ اگر انسان رمضان آنے کے بعد اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا سکا تو پھر کبھی اس کو شاید کوئی موقع ملے گا، یا ہو سکتا ہے کہ مرک آئے گی یا کوئی حور کے پری آئے گی، اس کو بدل دے، اس کو دوسرا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے معزز سامنے رمضان کی جو گھڑیاں ہیں اس کو صرف اور صرف اس پر نہیں گزارے کہ بس سو کر ہو یا بس گھوم پھر کر ہو یا کوئی کھیل کود ہو، نہیں، ہم میں ہر ایک شخص مسلمان ہے، اور میں حسن ظن پر کہتا ہوں ہر ایک شخص قرآن پاک تلاوت ضرور جانتے ہیں، قرآن پاک تلاوت ضرور کرے، بخوبی کرے، لیکن خدا کے واسطے انسان تلاوت میں کمپٹیشن ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر کے آپ اس کو ترجمہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے؟ بولیے، ترجمہ کر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى قل هو الله احد تبت يدا ابي لهب وتب الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل انا اعطيناك الكوثر۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک؟ آج مسلمان انگلش میں بولنا فرفر بولتا ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ پتہ ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ جو حضرات 3 پارہ 4 پارہ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کو 2 برابر روک دیجیے،
مکمل رمضان میں 2 ختم دیجیے، اس ٹائم میں آپ ترجمہ سب پڑھنے کی کوشش کریں. ہر ایک زبان میں ترجمہ ہے میرے بھائی، صرف نہیں کرے اردو میں نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں، آپ کسی زبان میں اگر ضرورت ہر ایک زبان میں لیں. ہاں اس کے لیے صرف خرچہ کرنا پڑے، آسان نہیں ہے، اس کو ٹائم دینا پڑے، تھوڑی سی مشکل ہوگی، سمجھنے دشواری ہوگی، پڑھے اس کو. کہیں ڈاؤٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، علماء سے رابطہ کرے، اپنے قریبی علماء سے رابطہ کرے، امام صاحب سے رابطہ کرے. اگر نہیں ملتا، آپ کسی جنگل جھونک جھاڑ میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، آپ علماء سے موبائل سے پوچھ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو میسج یہ ہو گیا کہ نمبر 1 گزارش یہ ہے قرآن پاک خوب تلاوت کرے، نمبر 2 قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنے کی کوشش کرے. اور ایک آیت میں نے جو پڑھا ہوں خطبہ میں، اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو رمضان کا مہینہ جو دیا ہے، اس مہینے میں عبادت، بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے شخص ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان کے اینڈ میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات نکالتے ہیں، اور نفل صدقات نکالتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے اور نکالنی بھی چاہیے، لیکن کیا آخری میں نکالنا غریب کے لیے مفید ہے؟ کیا فائدہ مند ہے؟ اور میں اگر کہوں تو یہاں پر شاید ہی کوئی جھوٹ ہوگا، اکثر بیشتر ماشاءاللہ مارکیٹ کر چکے ہیں. کیے نا بھائی؟ نہیں کیا ابھی تک، چلیے خیر. تو اکثر ہو سکتا ہے کر چکے ہیں، وہ حضرات کر چکے ہیں، کوئی کرنے والے 2-5 دن میں، ایسے نہیں کہ 27 سے بات کریں گے. تو ہم سب کی خیال یہ ہونی چاہیے جو غریب مسکین جو ہم دیتے ہیں باقی، جو غریب مسکین ہمارے دروازے پہ آتا ہے کپڑے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، اس کے میں گزارش کروں گا کہ آپ جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ہر ایک شخص صرف کپڑے پر ہی محدود نہ کرے. اس کی کیا ضرورت ہے، کیا معلوم، خبر لے کیا لینا، کپڑا لینا ہے یا پیسہ لینا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اور بہت سارے تفصیلات ہے، زکوٰۃ میں مال دینا ہے، نہ مالی دینا ہے، اور کیا دینا ہے. تو اسی لیے کوشش یہی کرے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ کے راستے مال کو دینے کی کوشش کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن پاک میں آیت ارشاد فرماتے ہیں، ایک آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب مال و دولت عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے توفیق سے. اور اسلام پہلا مذہب اور آخری مذہب ہے جو اللہ کے رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے لیے اور اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مال و دولت خرچ کرتا ہے. اور مال و دولت کو بغیر کسی دنیاوی نفع کے اللہ کے راستے میں میگا الفاظ کو جوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، اور کسی کوئی غریب مسکین آیا دان کی شکل میں. سب سے زیادہ اگر دیتا ہے تو مسلمان دیتا ہے. لیکن تھوڑی سی زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط نہیں برت. زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات ہیں، علماء کرام سے ہم اگر رابطہ کریں گے تو تفصیل کر سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف ایسے نہیں کہ جیسے گھر بنائے سال بھر کا حساب دے دیے، مدرسہ ہے مسجد کا سال بھر حساب ٹانگ دیے، مسجد ہے مسجد کے سال بھر حساب ٹانگ دیے، اتنا حساب ہو گیا نہیں. بلکہ ہم اور آپ بیٹھ کر، بال بچے کے پاس بیٹھ کر، بیوی کے پاس بیٹھ کر، سونا چاندی کیش تجارتی سامان، کوئی زمین لیے ہیں، بیٹا لیا ہے، کوئی لیا ہے، تمام کو اکٹھا کرے، مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد جو قرضہ مقروض ہے اس کو سائیڈ کر کر نکال کر آپ دیکھیں کتنا یہ سارے 7 تولا سونا یا سارے 52 چاندی تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. اور علماء فرماتے ہیں سارے 52 چاندی کی جو قیمت ابھی غالب 50,000 قریب ہے. 50,000 کسی کا بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس قرضہ کو نکال کر جو خرچہ ہو گیا اس کو نکال اس شخص پر زکوٰۃ کے نکالنا فرض ہے میرے. اور 1 لاکھ پر 2,500 ہے، 1 لاکھ پر 2,500 ہے، آپ اس کو حساب کر لیجئے گا. تو زکوٰۃ کو برائے مہربانی آپ مہربانی کر کے حساب لگائے میرے. کوئی بھی سامان زمین لیے ہیں، سامان لیے ہیں، خرید و فروخت کے لیے، استعمال کے لیے نہیں، خرید و فروخت کے لیے. آپ نے 20 لاکھ کا ایک گاڑی لے لیا ہے یوز کرنے کی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اس کو نیت کیجئے گا بیچنے کے لیے تو پھر اس مال کا زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. آخر یہ ہے کہ سال کا گھومنا بھی یہ شرط،
پھر آ کے آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے مکمل تفصیل کروں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی آیت ارشاد فرماتے ہیں. کچھ بولو جی ہم سب کے لیے ہاں ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں. ہم میں ہر شخص نیت کی ہے جو اللہ کے راستے مال اور دولت دیں گے. نیت کے انشاءاللہ میرے بھائی تو مال اور دولت رمضان میں خوب سے خوب نکالیں گے انشاءاللہ. تو آپ سن لیجیے, رمضان صرف حساب اس لیے لگایا جاتا ہے کہ رمضان کیا ہے, یہ آفر کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالی نیکیوں کے سیزن کو بڑھا دیتے ہیں اور نیکیاں زیادہ عطا فرماتے ہیں. حالانکہ اصول یہی نہیں. اصول آپ کو اگر جنوری مہینے جو چاند کا تاریخ تھا اس میں اگر فرض ہو گیا تو بہتر اسی وقت ادا فرمائے, لیکن رمضان دے دیتا کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے. گھر مسکین میں آتے ہیں, مدرسہ والے بھی آتے ہیں. تو اللہ تبارک خود فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تبارک تعالی اپنے اللہ کے راستے مال و دولت خرچ کرنے کے بارے میں شاندار مثال ہمیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مثال دیتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال سے بیان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو خرچہ کرتے ہیں وہ اس طرح ہے جس طرح ایک بالی پر 7 دانے ہو اور ہر ایک دانے پر 100 دانے نکلتے. 7 بالیاں ہو اور 7 بالیاں میں 100 دانے نکلتے ہوں تو کتنا دانہ ہو گیا؟ 700 دانہ. ماشاءاللہ کتنا دانہ ہو گیا؟ 700 دانہ. یعنی میں نے کچھ گزشتہ دعا میں بیان کیا تھا 70 ہو 100 ہو یا جو دے دیا گیا ہے جو دے دیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں انلمیٹڈ کے معنی میں ہیں. یہ تمام چیزیں بے شمار نیکی کے بارے میں ہیں. اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے, 1 روپیہ مال و دولت دیتا ہے غریب کو مسکینوں کو اسی طرح کسی بھی راستے میں دیتا ہے تو وہ 100 سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر عطا فرماتا ہے. کتنا دیتے ہیں؟ 100 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی عطا فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. اسی لیے یہ جو مہینہ آیا ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کے لیے ضرور اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش. اسی ضمن میں ہمارے آپ کی مسجد ماشاءاللہ ختم تراویح ہو رہی اور ماشاءاللہ جو حضرت پڑھ رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے کو پتہ نہیں ہے کہ تراویح پڑھانے کتنی مشقتیں ہیں. یہ کہہ دینا کہ امام صاحب اسپیڈ کر دیجئے, حافظ صاحب تھوڑا سلو کر دیجئے, یہ حافظ صاحب سجدہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا لمبی کر دے رہے ہیں, یہ کہنا ہمارے آپ کے لیے آسان ہے لیکن اس حافظ قرآن کے لیے بہت مشکل ہے میرے بھائی. اس کو یہ ٹینشن سنبھالنا بہت مشکل ہے. معافی چاہتا ہوں قرآن پاک میں ٹینشن بہت سا ٹینشن ہوتا ہے. حافظ صاحب جو حافظ ان سے جا کے سائڈ میں پوچھ لیجئے گا کہ رکعات کا حساب کرنا, اسی طرح پالا کا حساب رکھنا, مشابہت کا حساب رکھنا, پھر پیچھے مفتی حضرت کھڑے ہوئے ہیں اس کا پھر بعد میں جو آتا ہے کامنٹ اس کو برداشت کرنا, اور بہت سارے تاج جب ہوتا ہے حافظ قرآن کی. بہت قربانی دیتے ہیں صرف اللہ کے رضا کے لیے. اسی لیے ہر ایک شخص سے گزارش کریں گے اور ہمارے ذمہ دار صاحب کو بھی سلام پیش کروں گا. ماشاءاللہ حافظ صاحب کے باخوب خدمت سر انجام دیتے ہیں. تو گزارش شخص سے ہی کرتا ہوں کہ اعلان ہو چکا ہے کہ 25 رمضان کو 25 رمضان کو الحمدللہ ختم تراویح ہونے کو ہے, یعنی 25 رمضان کو ختم ہو جائے گا. اس لیے حافظ صاحب کے لیے جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے ہر ایک شخص حصہ لے, نذرانہ کے طور پر بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور باخوبی ان کو ایسا ان کو نذرانہ دے تاکہ ان کا دل خوشی سے جھومے. یہ مزدوری نہیں میرے بھائی, استغفر اللہ. قرآن پاک کا مزدوری یا امام کو رہتا ہے ان کے مزدوری, قسم خدا کی دنیا ختم ہو جائے گی, ایک سجدے کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. غلط میں صحیح بول رہا ہوں. کوئی شخص اگر چاہے گا حق ادا کرنے کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے. جن کو جو دینا ہے نذرانہ برائے میرے حافظ صاحب کے طور پر دے دو. باہر سے خاص کے مہمان آئے ہوئے ہیں
मुझे गुजारिश करूंगा फटाफट दे, और इंशाअल्लाह का रमजान का महीना है, आप अगर 500 रुपये दीजिएगा 5000 से बढ़कर 100 बने इंशाअल्लाह। इस रमजान महीना है, हाथ बढ़ाए मेरे भाई। और अगर कोई अभी नहीं लाए हैं, कोई मसला नहीं मेरे भाई, आप नाम लिख लीजिए। अगर मोबाइल लाए हैं तो वहां पर स्कैनर है, हमारे सदर साहब को स्कैनर दे दीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन छुट्टी नहीं मेरे, देकर जाना है। चलिए हाँ, अगला जुमा में इंशाअल्लाह ताला जो नहीं लाए हैं वो जरूर लेकर आइएगा, ताकि इस मुबारक काम में हम सब का हिस्सा शामिल हो जाए। और एक जरूरी ऐलान है कि इस हफ्ते में कोई मुसाफिर नहीं आए हुए हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपना मदरसा वाला कुछ कर लूं। तो जो हजरत आए हैं, मेरे गांव का मदरसा है, बड़ाबन गांव का नाम है, बहुत सारा यहाँ जानते हैं। लगभग 80 से करीब बच्चे माशाल्लाह है वहां पर, और 7-8 उस्ताद मोहतरम है। तो जो हजरात सदका फित्र के तौर पर हो या ज़कात तौर पर हो, अगर देना चाहें, नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं बैठूंगा, जो जितना चाहे आप ताउन कर सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम को देने की, कहने से अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।